السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، ملک پاکستان اللہ رب العزت کا ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ اگر نظر دوڑائی جائے اور تاریخ کو پڑھا جائے تو ہم نے اس ملک کو بہت ساری قربانیاں دے کر اس کو حاصل کیا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے، ہمارے بزرگوں نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس کو حاصل کیا۔ اس کا مقصد کیا تھا، نظریہ پاکستان کیا ہے، اور نظریہ پاکستان میں جو دو بڑی شخصیات کہ جو ہماری آئیڈیل شخصیات رہی ہیں، جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں، پاکستان کا نظریہ پیش کرنے میں، اور پاکستان کا جو ایک حقیقی مقصد تھا بنانے کا، ایک علیحدہ ملک بنانے کا مقصد تھا، ان دو شخصیات کی بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس میں سے پہلی شخصیات قائد ملت کہلائی اور دوسری شخصیات شاعر مشرق کہلائی۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ فکر اقبال کیا تھی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کی سوچ کیا تھی، فکر کیا تھی، اور نظریہ پاکستان کیوں پیش کیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ نظریہ پاکستان اور شاعر مشرق کا خواب۔ دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ قائد ملت اور شاعر مشرق کیسا پاکستان چاہتے تھے، اور تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے کیا اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے وہ فکر اقبال کی عکاسی کرتا ہے، کیا اس کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ معزز مہمان گرامی ہوں گے ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب، آپ ماہر اقبالیات ہیں۔ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر اعجاز الحق اعجاز صاحب، آپ ماہر اقبالیات ہیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان نوجوان ادیب ہیں، شاعر ہیں، تجزیہ نگار ہیں، زاہد سعید صاحب۔ زاہد صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ اقبال کی جو فکر تھی، وہ سوچ تھی، وہ سوچ کیا تھی، وہ کیسا پاکستان چاہتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے افضال بھائی، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے بلایا، اور اس کے بعد وصال اردو کے جتنے دیکھنے والے ہیں، سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان سب تک میرا سلام پہنچے۔ تو سب سے پہلا جو سوال آپ نے کیا کہ اقبال کی فکر یا اقبال کا فلسفہ ہے کیا، تو اس کے لیے میں مناسب سمجھوں گا ایک پس منظر سمجھا دوں، ایک تمہیدی گفتگو کروں۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت، خواہ قومی ہو یا انفرادی ہو، اس کا ایک نظام فکر یا ایک فلسفہ تشکیل پانے کے لیے، اس کا جو مزاج تشکیل پانے کے لیے، اس کا معاشرہ، جو اس دور کا معاشرہ ہے، وہ بہت اہم میٹر کرتا ہے۔ جب ہم دیکھیں کہ اقبال نے جس معاشرے میں یا جس دور میں آنکھ کھولی، وہ دور تھا تقریباً بر صغیر خاص کر، اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں جتنے ممالک ہیں یا جتنی قومیتیں ہیں، مسلمان خاص کر، وہ ایک طرح سے غلامی میں تھے۔ کوئی الگ ایسی پاور والی یا الگ طاقت والی کوئی مملکت یا سلطنت مسلمانوں کی نہیں تھی۔ اب اس سے بھی اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی جو سلطنت کی بنیاد رکھی، اس کے بعد سے لے کر کئی سو سال تک، 700-800 سال تک کا عرصہ وہ گزرا جس میں مسلمانوں نے ایک طرح سے ڈٹ کر حکومت کی، فکری حوالے سے بھی اور سماجی حوالے سے بھی اور فن و ادب کے حوالے سے بھی، علمی حوالے سے بھی، ہر طرح سے مسلمانوں کی ایک طرح سے حکومت رہی اور مسلمانوں کا غلبہ رہا۔ آپ دیکھیں تو تقریباً 8ویں صدی عیسوی یا 9ویں صدی عیسوی میں جا کر وہاں تک بہت بڑے بڑے ائمہ نکلے ہیں، ہر فیلڈ میں دیکھ لیں، اور آخری جو بڑے ائمہ ہیں یا علماء ہیں، ان میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے جو شاگرد ہیں اور ابن کثیر ہیں، وہاں تک اجتہاد کا دروازہ بہت کھلا تھا۔ ہر لحاظ سے مسلمانوں میں بہت زیادہ ترقیاں تھیں، مادی بھی اور علمی بھی، فکری بھی، ہر حوالے سے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں 9ویں 10ویں صدی ہجری سے لے کر یا اقبال کے عہد تک، تو نہ کوئی انفرادی طور پر کوئی ایسی چیز یا ایسا فرد نکلا، نہ کوئی
اجتماعی طور پر کوئی معاشرہ یا کوئی سلطنت ایسی نہیں تھی جس کو ہم فخر کے طور پر پیش کر سکیں. آخری جو اسلامی لوگوں کی یا مسلمانوں کی اتحاد کی جو علامت تھی وہ سلطنت عثمانیہ. اقبال کے عہد کے آتے آتے وہ بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا, وہاں پر بھی خلافت عثمانیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. تو اصل میں جب ہم دیکھیں تو ایک طرح سے مسلمانوں میں جو جمود یا نیند کا غلبہ تھا, اس میں پہلی بار اگر آپ دیکھیں تو انفرادی سطح پر کچھ لوگوں نے ہر دور میں کوشش کرتے رہے. اور یہ بھی بات ہے کہ غلامی کا عہد اگرچہ یہ ہوتا ہے کہ اقبال نے خود فرمایا تھا کہ جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا, کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. جو چیز عام حالت میں اچھی ہو بری ہو, وہ غلامی میں جا کر انسان کو وہی چیز اچھی لگنے لگتی ہے. آپ غلامی دیکھ لیں, ایک طرح سے بہت زیادہ انسان کو باندھ کے رکھنے والی, انسان کی آزادیاں سلب کرنے والی چیز ہے. لیکن غلامی کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے, انسان سمجھتا ہے یہی ٹھیک ہے. ایک طرح سے جس طرح نشہ پی کر بندہ جب بدمست ہو جاتا ہے تو اسے اپنا جو حال ہے بہت اچھا لگنے لگتا ہے. تو یہ ایسی حالت چلی آ رہی تھی کئی صدیوں سے. پھر بیچ میں لوگ نکلتے رہے جنہوں نے اصلاحی تحریکیں برپا کیں. تو جو دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو اصلاحی تحریک جو برپا ہوئی وہ آپ کہہ سکتے ہیں شیخ محمد بن عبدالوہاب کی جو اصلاحی تحریک تھی 18ویں صدی کے بیچ میں سے, صدی عیسوی کے. تو عرب میں ایک طرح سے اصلاحی تحریک اٹھی جو کامیاب رہی, اور اس سے متاثر ہو کر بہت زیادہ مختلف ممالک میں, خاص کر عرب میں, جس طرح بعد میں اخوان المسلمین کی تحریک تھی, حسن البنا عرب میں مصر میں, پھر سعید نورسی کی تحریک تھی. برصغیر میں جا کر ہم دیکھیں تو شاہ ولی اللہ انہوں نے جو جمود کو توڑ کر اجتہاد کا علم بلند کیا, اور ان کے اثرات سے آتے آتے پھر سر سید کا دور آیا. سر سید نے جب دیکھا کہ یہ سارا مسلمانان ہند جو خاص کر برصغیر کے لوگ ہیں, ان میں جو یہ جمود کا جو وہ لوگ جو شکار ہیں یا پسماندگی ہے, ترقی معکوس ہیں, اس کے مقابلے میں جو بیرونی آقا آئے ہوئے ہیں, ایسٹ انڈیا کمپنی نے جس طرح حملہ کیا تھا, قبضہ کیا, پھر آہستہ آہستہ حکومت کر لی. تو ایک طرح سے, اور یہی وہ دور تھا جب یورپ جو ہے نشأت ثانیہ کی طرف آئے تھے, رینیسانس کی طرف. تو ان میں فکری طور پر غلبہ, فکری طور پر عروج اور سائنسی ترقیاں ہو رہی تھیں. ایک طرح سے ظاہری بات ہے کہ جس قوم کا غلبہ ہو دوسری قومیں اس سے مروب ہوتی ہیں ہر معاملے میں, خواہ وہ فکر و فن ہو, خواہ وہ خیالات و افکار ہوں, یا لباس ہو, یا تمدن و تہذیب ہو, کلچر ہو. ہر حوالے سے مغلوب قومیں اکثر غالب کے نیچے ہوتی ہیں, ان کی نقالی کرنے لگ جاتی ہیں. تو سر سید کا جب دور آیا, انہوں نے دیکھا کہ یورپ کی ترقی کا کیا راز ہے اور ہماری تنزلی کا کیا راز ہے. تو انہوں نے ظاہراً یہ دیکھا, چونکہ ہم جو مسلمان ہیں بر صغیر کے خاص کر عموماً تمام مسلمان وہ روایت سے جڑے ہوئے ہیں. روایت سے مطلب منقولات جو ہیں, اللہ کے رسول کی جو احکام ہیں, یا عقلی علوم سے ہٹ کر نقلی علوم, جس کو ہم قرآن یا حدیث یا آثار صحابہ یا جو بھی کہیں, ان سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ چونکہ یہ یورپ نے کلیسا سے آزادی حاصل کر لی اور اقلیت پرستی میں وہ بہت آگے چلے گئے, تو اپنے عقل اور خرد کے زور پر وہ ترقی کر گئے, اور ہم روایت سے جڑے ہیں اور منقولات کو ہم نے سینے سے لگایا ہوا ہے. تو اس کا رد عمل کے طور پر سر سید نے کیا کیا, مکمل طور پر منقولات سے کو انہوں نے یکسر رد کر دیا. نقلی جو علوم تھے, تقریباً ہر وہ چیز جو اس سے عقل سے ٹکرائے, تو انہوں نے عقل کو مقدم کیا اور منقولات کو پیچھے کر کے مکمل اقلیت پرستی کا دور شروع کر دیا. سر سید کی تحریک میں آپ یہی دیکھ لیں, اس لیے دیکھ لیں سر سید کے فکر میں آپ مختلف معجزات سے انحراف ہیں, یا ماورائی جو چیزیں ہیں جن و ملک وغیرہ, ان سے انحراف کا وہ عنصر ملتا ہے. تو سر سید اپنے طور پر مخلص تھے, لیکن جو بھی ہو ان کی فکری حال وہ جی بالکل. اور اس میں ایک چیز بڑی بہتر تھی کہ مسلمان جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ انگلش سے بہت دور تھے, انگلش پڑھنے کی طرف ان کا رجحان نہیں تھا. تو اس پر بھی انہوں نے زور دیا کہ آپ جو ہے وہ یہ علوم سیکھیں, کیونکہ جب تک آپ اس علوم کو سیکھیں گے نہیں تو آپ جو ہے وہ آپ کی جو کوارڈینیشن ہوگی, جی بالکل, آپ بالکل جو دور حاضر کے اس وقت کے جو تقاضے تھے ان کو آپ سمجھ نہیں پا سکتے. اچھا, یہ تو اوورال جو ہو گیا, جو اس وقت کے جو حالات تھے اس کے اوپر ہم نے جائزہ لے لیا. ڈاکٹر صاحب کا جو, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کا جو ایک نظریہ تھا, جو ایک تصور تھا, اور وہ جو تصور پاکستان انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا, وہ نظریہ کیا تھا, کس مطلب آپ اس کو بیس بنا سکتے ہیں کہ اس بیس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایک الگ وطن چاہیے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا. تو بہرحال جب سر سید کا وہ دور ہوا جنہوں نے اقلیت کو مکمل سینے سے لگایا اور منقولات کو چھوڑ دیا, تو اب اقبال جب چونکہ وسیع المطالعہ تھے, انہوں نے یہ دیکھا کہ سر سید کے حصے سے بھی وہ مداوا نہیں ہو سکا, تو انہوں نے منقولات و معقولات کو ساتھ ساتھ رکھا. آپ اقبال کے فکر میں دیکھ لیں, اسی لیے اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ اقبال ہمیشہ جا کر نا عقل کو ایک جگہ پر جا کر عشق کو عقل پر برتری دیتے ہیں. جہاں پہ جائیں نا, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی, مطلب عقل ابھی تک وہ تماشے میں کھڑا ہے, لیکن عشق نے بے خطر
آتش نمرود میں، بے خطر آتش نمرود میں یہ ہے کہ عشق کود پڑا آتش نمرود میں، لیکن عقل ابھی تک حیرت زدہ ہے۔ تو اقبال نے یہ کیا، معقولات و منقولات، ایمانیات کو بھی انہوں نے بنیادی اساس دے دی۔ اب یہ جو دوسرا سوال ہے آپ کا کہ اقبال کا نظریہ وطن سمجھ لیں یا نظریہ پاکستان کیا تھا، تو اس کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اقبال کا نظریہ وطن کیا تھا۔ اقبال دیکھیں شروع میں اقبال کی جو شاعری کے ادوار ہیں اس میں آپ دیکھیں ایک وقت وہ آیا جب اقبال وطنیت کے شاعر ہوئے، وطنیت کے داعی ہوئے، جس میں دیکھ لیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، اس سے پہلے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا وہ والا ترانہ تھا۔ ہندوستانی وطنیت کے وہ بہت زیادہ بڑے داعی تھے۔ پھر بعد میں ان کے افکار میں جب تدرج آیا، ان میں ترقی آئی، تو اس کے بعد وہ وطنیت کے مخالف ہو گئے۔ لیکن وطنیت کے وہ مخالف نہیں تھے، لیکن وطنیت کے اساس کو وہ کچھ اور سمجھتے تھے۔ آپ دیکھیں وطنیت یا وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ آپ جدید وطنیت ہے وہ لسانیت کی بنیاد پر ہے، انگریز قوم ہے، عرب قومیت ہے، ترک قومیت ہے، فارسی قومیت ہے، تو ایک یہ قومیت ہو گئی۔ اور یہی چیز یہودیوں میں ہے۔ یہودیوں میں کیا ہے، آپ ملت کے اساس کیا ہے، خون پر اور نسل پر ہے۔ کوئی دوسرا بندہ یہودی نہیں ہو سکتا، لیکن یہودی وہی ہوں گے جہاں بھی جائیں گے۔ اسی لیے اسرائیل ایسی واحد ریاست ہے، دنیا میں جتنے بھی یہودی ہوں گے کہیں پر بھی بستے ہوں گے وہ سب اسرائیلی ریاست کے شہری ہوں گے، شہری ہے۔ تو اسرائیلی ریاست یہ تھی کہ وہ صرف نسلی بنیاد پر یہودی نسل کو ہی ترجیح دیتے تھے اور وہی ملت میں شامل ہوتے تھے۔ عیسائیت میں اپنی لسانی بنیادیں تھیں اور مختلف قومیتی بنیادیں ہیں۔ تو اقبال کا نظریہ یہ تھا کہ اگر ان سب میں نسلی طور پر، لسانی طور پر، ہر چیز میں اگر آپ ایک چیز پر متحد ہو سکتے ہیں، ریاست یا ملت بن سکتے ہیں، تو عقیدے کی بنیاد پر کیوں نہیں بن سکتے، یا انسانیت کی بنیاد پر کیوں نہیں بن سکتے ہیں۔ تو جو بھی اقبال کا نظریہ وطن یہ ہے کہ دنیا کے جس جہاں میں، جس کونے میں بھی ہوں، جو بھی زبان بولنے والے لوگ ہوں، وہ اگر کلمے کو ماننے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، تو وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک وطن کے لوگ ہیں۔ وہ جو ظاہری جغرافیائی سرحدیں ہیں اس سے زیادہ عقیدے کو بنیاد دیتے، عقدی سرحدوں کو اہمیت دیتے تھے۔ اسی لیے مولانا مشہور جو فارسی تین شعروں پر مشتمل جو نظم ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے بارے میں، جب انہوں نے کانگریس میں، وہ کانگریس کے ساتھ تھے اور قیام پاکستان کے وہ مخالف تھے اور ہندوستانی قومیت کے حامی تھے، تو اس پر انہوں نے، اقبال نے کہا تھا کہ عجم ہنوز ندانت رموز دیں ورنہ ز دیوبند حسین احمد این چب الجبیست، کہ عجم نے ابھی تک دین کے رموز کو نہیں سمجھا۔ دین میں یہ جو قومیت، وطنیت نہیں بلکہ اس سے زیادہ اہم عقیدہ ہے اور ایمانیات ہے۔ ز دیوبند حسین احمد این چب الجبیست۔ پھر آخر میں یہ ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کی دیں ہمہ اوست اگر بؤ نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ آپ ایسا کریں کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کی طرف منسوب کریں، انہی کی طرف جائیں، کیونکہ دین یہی ہے۔ مصطفیٰ ایک معیار ہے، محور ہے وطنیت کا یا ملت کا، اللہ کے رسول کی ذات معیار ہے۔ جو ان سے منسوب ہوں گے وہی دین ہے، وہی ایمان ہے، وہی قومیت ہے، وہی وطن ہے۔ اور اس طرح وطنیت کے بارے میں ایک وطنیت پر ہی نظم ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے۔ ان کے نزدیک ملت الگ چیز ہے، ملت کے اساس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا نا کہ ملت ابراہیم حنیفہ ترکتکم علی ملت بیضاء، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ایک ملت ہو۔ وطن سے زیادہ اہمیت ملت میں ہے، جس میں ایک دوسرے کو ربط رکھنے والی جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ اور انما المؤمنون اخوہ، جتنے بھی ہوں، اور کالے گورے ان رنگوں سے، نسل سے اور زبانوں سے ہٹ کر جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں ان سب کو ربط کرنے والا وہ جو ہے ایمان ہے، اسی سے اخوت ہے، ملت ہے۔ تو ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جس کو پوچھتے ہیں ہر کوئی، میں اس وطن کا ہوں، میں اس وطن کا ہوں۔ اسی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، نوع انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اسی چیز نے، اقبال ہی فرماتے ہیں۔ تو اقبال کا نظریہ وطن یا نظریہ ملت یہ تھا کہ جو سرحدیں ہیں، جو جغرافیائی تقسیمات ہیں، جو رنگ نسل کی بنیاد پر جو تقسیم ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اساس کیا ہے، یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ تو اسی سے جو اقبال کا نظریہ پاکستان پھوٹا، تو اسی وجہ سے اقبال نے جب خطبہ الہ آباد دیا 1930 میں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی یہ اکثریتی مسلم ممالک ہیں، اقبال اگر نہیں چاہتے وہ ایسا کرنا کیونکہ وہ سرحدوں کے مخالف تھے، لیکن جب دیکھا کہ ایک تو برصغیر میں جو انگریز ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی اقلیتی مسلمانوں پر ظلم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ چلے جاتے انگریز، پھر اس کے بعد جو ہونا تھا، اقبال وہ جو منظرنامہ دیکھ چکے تھے اپنے اس سے مستقبل بینی اور دوربینی کے ذریعے، کہ اگر انگریز چھوڑ کر چلے جائیں تو اس وقت اقلیت میں جو مسلمان ہیں ان پر اکثریتی ہندوؤں کا کیا ظلم ہوگا۔ تو انہوں نے یہی سوچا کہ ایک ایسا ملک جس میں اکثریتی جتنے علاقے ہیں مسلمانوں کے، وہ سب مل کر ایک مملکت ہوگی جس کی اساس کی اخوت ہوگی اور وہی ایمانیات اور اسلامی اخوت پر قائم ہوگا، اور یہی چیز ہے پاکستان کے۔
اور اب اس کا وہ دیکھیں جب قائد اعظم نے 1940 میں قرارداد پاکستان پاس ہونے کے بعد انہوں نے اپنے اس سے جو سیکریٹری تھے پرائیویٹ مطلوب الحسن سید ان سے یہی کہا تھا جو ان کے سوانح میں درج ہے علامہ قائد اعظم کے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر آج اقبال زندہ ہوتے تو وہ یہ دیکھ کر کتنی خوشی محسوس کرتے کہ انہوں نے جو تصور دیا تھا ہم اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں. جی عملی جامہ پہنا رہے ہیں. علامہ محمد اقبال ان کو شاعر مشرق کا خطاب ملا. یہ خطاب اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ خطاب اس وقت اور بھی کافی سارے شاعر موجود تھے لیکن یہ خطاب ڈاکٹر صاحب کو ہی کیوں ملا؟ یہ دیکھیں کہ پہلے مشرق اور مغرب کی جو اصطلاح ہے یا اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہم جب نام لیتے ہیں کہ مغرب کا تو مغرب سے مراد ہوتا ہے اکثر وہ یورپین علاقہ جو ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں سے ان کا جو ایک طرح ٹسل یا ایک طرح سے متحارب رہے یا یوں سمجھیں حریف رہے. تو اسی بنیاد پر مشرق سے مراد ہے کہ مسلمان لوگ. تو اب یہ ہے کہ شاعر مشرق کا خطاب جو ملا وہ اس وجہ سے کہ اقبال نے جو باوجود اس کے وہ عالمگیر شاعر تھے انہوں نے ہر فلسفے سے جتنے بھی جو اپنے دور کے یا اس سے پرانے ہیں جتنے بھی اشخاص تھے یا جتنے بھی افکار تھے ان سب سے اثر لیا، ان سب کو قبول کیا. یہی ایک مومن کے لیے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے جہاں سے لے لے پالے. اسی پر اقبال نے عمل کیا، وہ حاصل کر لیا. لیکن اس کے باوجود ایک جو بنیادی تھیم یا اقبال کا جو اصل مقصد تھا وہ مشرقی اقوام کو جگانے کے لیے برصغیر چونکہ ان کا اپنا وطن تھا اور اپنا علاقہ تھا تو اس علاقے کے لیے خاص، لیکن عمومی طور پر مشرق کا آپ ہی دیکھنے اقبال کے اس میں عرب قومیت کا رونا ہے. اور فلسطین پر مسلسل کئی نظمیں ہیں. فلسطین پر جب وہ دورے کے لیے گئے تھے فلسطین کے تو وہاں پر بیٹھ کر کافی ایک بال جبریل میں ایک نظموں کا ایک تسلسل ہے. اور جتنے بھی اس وقت فتنے تھے مختلف ممالک میں اور دنیا میں جتنے اسلامی ممالک پر جو کچھ ہو رہا تھا، صقلیہ کی جنگ پر مستقل نظم لکھی ہوئی ہے اور ترکی خلافت پر کافی کچھ لکھا ہوا ہے. طلوع اسلام جو نظم ہے وہ مکمل ترک خلافت پر ہے. تو اقبال نے یہ کہ باوجود اس کے برصغیر کے ہونے کے، عالمگیر ہونے کے، ایک طرح سے برصغیر کے اپنی شخصی اعتبار سے فکری اعتبار سے وہ عالمگیر تھے لیکن نمائندگی انہوں نے کی اور جگانے کی جو انہوں نے وہ کوشش کی وہ پورے مسلمانوں کو. تو بجا طور پر وہ اس خطاب کے حقدار تھے کہ وہ شاعر مشرق کہلائے جائیں باوجود اس کے کہ وہ عالمگیر ہیں، ان کے فکر میں عالمگیریت ہے. جی پاکستان جو ہے اس کا مرز وجود میرے خیال میں واحد جو ہے ایک ملک ہے جو نظریہ اسلام کے نام پر جو ہے مرز وجود میں آیا. تو علامہ محمد اقبال کا جو اسلام کے ساتھ جو لگاؤ تھا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اسلام کے ساتھ ان کا رشتہ کیسا تھا اور اسلام کو انہوں نے کس طرح اسٹڈی کیا اور کس طرح خدمت کی اسلام کی؟ اچھا، یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سے کے ساتھ ساتھ وہ اسرائیلی ایک ریاست ہے، وہ بھی خالص مذہبی بنیادوں پر ہے، بلکہ یہاں سے بہت زیادہ اسٹرکٹ، وہاں پر یہود کے علاوہ کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کسی اور کو اس میں مداخلت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ سب ایک طرح سے اسرائیلی ریاست کے شہری ہیں. اور اسلامی حوالے سے دیکھیں تو اسلامی ریاست یا اسلامی فکر پر جو مملکت وجود میں آئی یا ریاست وجود میں آئی وہ پاکستان دوسری ریاست ہے. اس سے پہلے ریاست مدینہ تھی جو خالص اسلامی بنیادوں پر جس کا وجود ہوا. تو علامہ اقبال کا جو اسلام کے ساتھ لگاؤ ہے وہ خود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے والد نور محمد وہ ان کے پاس آئے تو ان کو پڑھتا دیکھ کر کہا کہ تم قرآن اس طرح پڑھو جیسے تم پر ہی نازل ہو رہا ہو. تو اسی بات کو انہوں نے شعر بھی کیا ہے. میں اس شعر کے پیرائے میں اس کو بیان کیا. کہتے ہیں کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. کہ تو قرآن کو اس طرح پڑھو جیسے تیرے وجود پر اس کا نزول ہو رہا ہو. جب تک اس طرح نہیں پڑھو گے جیسے ایک ایک لفظ تمہارے صرف ایک فرد کے طور پر صرف تمہارے لیے اتر رہا ہے قرآن کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف، اس وقت تک تم کسی اور کے باہر بیرونی ذرائع کے ذریعے قرآن کو سمجھ نہیں پاتے. گرا کشا ہے نہ رازی، فخر الدین رازی ہے جو مشہور مفسر ہیں، نہ رازی کی تفسیر کو پڑھ کر تو سمجھ سکو گے جن میں مختلف فکری چیزوں کو جمع کیا ہے، اور نہ کشاف جس نے لغوی بنیادوں پر تفسیر کی ہے، نہ کشاف زمخشری کی تفسیر کشاف کو پڑھ کر تو قرآن کو سمجھ سکو گے. اس میں داخل ہونے کے لیے تو نے خود اس میں ڈوب جانا ہے. جی ڈوب جانا ہے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں فکر اقبال اور ہمارا معاشرہ. تو شاعر مشرق حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال جو ہیں وہ ان کا جو تصور پاکستان تھا، نظریہ پاکستان تھا، وہ کیا تھا؟ وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ بسم
اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال ایک غیر معمولی شاعر تھے اور جو گائیڈنس اور جو رستہ انہوں نے بتایا اس کی سب سے بنیادی نظریہ دو قومی نظریہ تھا. انہوں نے اس زمانے میں جب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ امت جو ہے قوم جو ہے وہ نسل سے اور علاقے سے بنتی جی تو علامہ اقبال نے کہا کہ ابو لہب اور قوم کا سربراہ ہے اور محمد الرسول اللہ اور قوم کا سربراہ ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، اور اس طرح یہ پوری کی پوری آگے انہوں نے گفتگو کی. بمصطفیٰ برسا خیر شاہ کے دی ہمعوس اگر بہو نے رسیدی تمام بول حدیث، کہ اگر آپ اسلام کے پیروکار ہیں تو محمد الرسول اللہ آپ کے رہبر ہیں، اور اگر آپ نے محمد الرسول اللہ کو اپنا رہبر نہیں بنایا تو باقی جو نظام بھی ہیں وہ ابو لہبی کے ہیں، ابو لہب کے ہیں. اور یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب قریشی بھی تھے، ابو لہب مکی بھی تھا، ابو لہب مطلبی بھی تھا، اور ابو لہب ہاشمی بھی تھا. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور اس میں بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی اسلام میں ہے تو محمد کا پیروکار ہے، اور اگر اس پیروی سے وہ نکل گیا تو پھر وہ ابو لہب کا پیروکار ہے. اور یہ ایک ہی گھر کے اندر دونوں نشان ہیں، ایک چچا ہے اور ایک بھتیجا ہے. اور بھتیجے کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر کو اونچا کیا. اس دو قومی نظریے کی جو بنیاد ہے وہ قرآن کی ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے ہر ایک کے اندر ہر انسان کو آدھا نمرود، آدھا ابراہیم، آدھا حابیل، آدھا قابیل، آدھا موسیٰ اور آدھا فرعون بنایا، اور اسی طرح آدھا ابو لہب اور آدھا محمد رسول اللہ. اور اسی لیے انہوں نے ایک طویل نظم بھی کہی ہے کہ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤ ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن. اور من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے فرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن. اور اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، یعنی ایمان کا جو رستہ ہے وہ سراغ زندگی کا ملنا ہے. اور اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، یعنی آپ کی بقا دنیا اور آخرت کی اس میں مضمر ہے. اور پھر فرمایا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. اسی طرح معاشرتی بنیادوں پر انہوں نے ایک اور جگہ یہ فرمایا کہ فتح زکار رہا ہے ازل سے صاحب روز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. یہ اسی ہدیناہ النجدین جو قرآن فرماتا ہے، اور منہم سعید و منہم شقی، آج ایک جنتی ہے اور ایک اصحاب النار و اصحاب الجنہ. یہ پوری تقسیم دو قومی نظریے کی تقسیم، لوگ اس کو ہندو اور مسلمان کی تقسیم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہر انسان کے اندر تقسیم ہے. اور پوری کائنات میں تقسیم موجود ہے. رات اور دن کو اللہ تعالیٰ نے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، یہ ساری کی ساری اس طرح تمثیل اور مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی دی ہیں. تو سب سے اہم نظریہ علامہ اقبال کا اور اس کی ان کے نظریات کی جو بنیاد تھی وہ یہ نظریہ تھا کہ ہر جگہ ہر انسان دو حصوں میں تقسیم ہے. جب تک کہ یہ اپنے اندر کی جنگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے دنیا میں یہ جنگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. باطل اور حق کی جنگ جو ہے ہر جگہ کام فرما ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عوام کو نظریہ پاکستان سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
اور شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، ان کا ماننا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے، قائد ملت جو ہے وہ بھی ایک سیکولر جو اسٹیٹ ہے اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھنا چاہتے تھے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اگر وہ سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے تو ہندوستان سے علیحدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے اور ہندوؤں کی ناک میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ہندوؤں کی آنکھوں میں کیا فرق ہے؟ اگر نظریاتی فرق نہیں تھا اور اگر یہ بات نہیں تھی کہ ہم، یعنی آپ کو میں ایک بات بتاؤں، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے ایک دن ایک گلاس بھرا، ایک ہندو نے کہا آپ انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. جی انہوں نے گلاس بھرا پانی کا، ایک گھونٹ پیا اور اس ہندو کو دیا کہ یہ پانی پیو. اس نے کہا یہ پانی تو پلید ہو گیا ہے، آپ نے اس کو چھوٹا کر دیا. جی آپ نے فرمایا کہ تم اس پانی کو گلاس بھرو، تم پانی پیو، پھر میں اس سے پیتا ہوں. انڈیا کو تم تقسیم کر رہے ہو یا ہم تقسیم کر رہے؟ تم میرا پانی بھی نہیں پیتے ہو، اس کے بعد تم کہتے ہو کہ میں نے تقسیم کیا ہے. قائد اعظم کے بعد اصل میں سر ظفر اللہ باقی لوگوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی پر قبضہ کیا. اسد جو ہے، جو ڈاکٹر اسد جو تھے، ان کی نظریاتی کونسل کا سربراہ بنایا. اب ان کی تفصیلات خود نظریاتی کونسل نے پرنٹ کر دی کہ کس طرح سر ظفر اللہ اور باقی لوگوں نے، اور اس زمانے کے جو جنرل گریسی اور یہ سارے لوگ، اس طرح انہوں نے کشمیر حوالے کیا، اس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کیے. پاکستان کے سارے ایمبیسیوں میں انہوں نے قادیانی بستی کیے جو آج تک بیٹھے ہوئے. اور میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ان باتوں کا حصہ ہے جس کو سید قطب نے مستقبل لحاظ الدین میں لکھا ہے، اسلام کا روشن مستقبل کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لکھا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو بلڈ اے ہوم ان انڈیا اینڈ وی آر ایریکٹنگ ٹینٹ ان پاکستان. اور ٹینٹ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے خیمہ تو عارضی ہوتا ہے. اس طرح انہوں نے یہ باتیں کی. قائد اعظم نے ایک موقع پر فرمایا میں نے بالاشتیاق قرآن کا مطالعہ کیا اور کئی دفعہ کیا ہے. یہ انسان کا اتنا بہترین دستور اور آئین ہے کہ کسی پارلیمنٹ کے حوالے کرے تو اس کو خراب کر دے گا. انسانی مفاد کا سب سے بڑا چارٹر دنیا میں قائد اعظم کے بقول وہ قرآن کا. مولانا اشرف علی تھانوی نے خواب میں ان کو دیکھا. ہمارے خانہ خلات نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے کہا یہ پاکستان محمد الرسول اللہ اور میری ریاست ہے. اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا رسول خان صاحب، انور شاہ کاشمیری اور اس کے ساتھ علامہ سید سلیمان ندوی اور مولانا اشرف علی تھانوی نے جب خواب دیکھا تو ان کو بتایا یہ سب ان کی مرید تھے. دیوبند سے دور پھر ڈابیل میں دیوبند کی ایڈمنسٹریشن میں اور مدرسہ بنا ہے، تاریخ کا حصہ ہے. اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. یعنی اسلام کے ہاتھ سے پاکستان کی ریاست کو سنیچ کیا گیا اور آج وہ سیکولر. آخر اس کا جواب بتایا نا کہ اگر ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں تو آج انڈیا سیکولر ہے. تو ہمیں ایک علیحدہ طور پر اتنی بڑی جنگ لڑ کر سیکولر اسٹیٹ ہی بنانی تھی تو پھر ہمیں کیا ضرورت تھی. اور اسی لیے اقبال واضح کرتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغا. وہ سود کے اس نظام کے خلاف میں تجارت ہے اور وہ حقیقت میں جوا ہے. سودیک طلاقوں کے لیے مرد مفاجات. اور پھر اسی نظم میں لکھتے ہیں کہ یہ علم حکومت دیتے ہیں تعلیم مساوات. ہمارے حکمران اور کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اگر اس وقت جی ڈاکٹر صاحب اگر اس وقت اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے، جو شاعر مشرق نے ایک خواب دیکھا تھا پاکستان کا، کیا ہمارا معاشرہ اس خواب کی عکاسی کر رہا ہے اس وقت؟ بالکل. ہمارے اس خواب میں دیکھیں 90% آپ قادری کے جنازے سے فیصلہ لینا. جی آپ لبیک یا رسول اللہ کے معاملے سے فیصلہ لیں. نہ ہمارے پولیس نہ ہماری ایڈمنسٹریشن. اب آپ دیکھ لیں راؤ انور نے جو کچھ کیا تو پاکستان کا ہر تھانہ راؤ انور ہے. بالکل. اور یہ ثاقب نثار صاحب ابھی ایک چیف جسٹس ہے تو وہ 300 کے قریب جو اور کیسز ہے ان کو بھی فوراً لے
اور اگر وہ باقی چیزوں میں الجھا رہا ہے قوم کو تو یہ الجھانے قوم سمجھتے ہیں. یہ 2-3 آدمیوں کو انہوں نے لے لیا, باقی 300 کے قریب رہ رہے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے حکمرانوں میں بہت بڑا فاصلہ واقع ہو رہا ہے, اور یہ بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہے. لوگوں کا عدم اعتماد اگر حد سے بڑھ گیا تو وہ ہر طریقے کے اختیار کر کے اپنے ہاتھ میں یہ سب کچھ لے لیں گے. آپ بلوچستان میں یہی اسمبلی کے ارکان کو دیکھیے, انہوں نے ایک بڑی پارٹی کو لات مار کر اپنا علیحدہ گروپ کر دیا ہے اور فیڈریشن پر اعتماد اپنا چھوڑ دیا ہے. تو آگے چل کر اگر بڑے بڑے لیڈر بیزار ہو گئے تو باقی لوگوں کا کیا ہو. اور اب آپ دیکھیں کہ لیڈروں کا یہ حال ہے کہ 20 آدمی ایک لیڈر نے بھرتی کی, انہوں نے ووٹ بیچ دیا. بھائی تم کو آگے حق حاصل نہیں ہے کہ تم پارٹی کی سربراہی کرو, استعفیٰ دو اپنی اس غلطی پر اور قوم سے معافی مانگو. ان کو نکال دوں گا میں, ان کو نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو لوگ سمجھ لیتے پہچانتے نہیں ہے آپ لوگوں کو. زرداری نے کیا کیا اس پورے عرصے میں, وکی لیکس آپ پڑھ لیں. اور یہاں پر جو کراچی میں جو ننگا ناچ کھیلا ہے پچھلے 30 سال میں, یہ کس کے کہنے پہ کھیلا گیا ہے؟ جماعت اسلامی اور ساری نظریاتی تنظیموں کو ختم کرنے کے لیے ایک قوم پرست تنظیم کو پیٹرنائز کیا گیا. 45 لاکھ ووٹ جانی پر وہ کیے گئے. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ 45 لاکھ ووٹ ڈیلیٹ کر دو, وہاں کی نادرہ ڈیلیٹ نہیں کر رہی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر ایک جعلی ووٹ کے ذریعے ایک وہ بنایا گیا ہے. میں نے چیف جسٹس افتخار صاحب کو کہا 3.5 کروڑ ووٹ آپ نے کہا جعلی ہے, اور 325 جعلی سندیں لوگوں نے جمع کی. 62-63 پر تو سیاسی کب ہوگا جب لوگ حکومت میں آ گئے, 62-63 پر عمل کر رہے ہیں. وہ الیکشن کمیشن کہا تھا جس وقت وہ فارم لے رہے تھے, اور انہوں نے 62-63 پر لوگوں کے فارم لے لیے. ان سارے لوگوں کو آپ جیل دے گے, قوم کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ ہر سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال اور کیا. علامہ اقبال ایک الہامی شاعر تھے. 6,000 اشعار فارسی, 8,000 اشعار فارسی میں, 6,000 اردو میں, اور اس میں کوئی ایک شعر بھی ایسا نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث سے آتا ہو. جی ڈاکٹر صاحب, اور انہوں نے خود کہا خوار اور رسوا کن مرا, اگر میرا کوئی ایک شعر بھی حدیث قرآن خدا مجھ کو خوار اور رسوا کر. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی زاہد صاحب, اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں دیکھیں, پاکستان آزاد ہونے سے پہلے مسلمانوں کے اوپر ظلم و جبر تھا, ان کو آزادی نہیں تھی, بہت ساری ریسٹرکشن تھی, اور آزادانہ طور پر عبادت نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, وطن کو حاصل کیا, بہت ساری قربانیاں دی, کئی جانیں قربان کیں, سب کچھ قربان کیا. کس کے لیے؟ کہ ہم ایک آزاد ملک چاہیں جہاں پر ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ جو ہے جی وہ کر سکیں. لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو بہت سارے جو ہمارے غریب طبقہ ہے, ہمارے جو احباب غریب ہیں, جو غریب عوام ہیں, ان کے اوپر ابھی تک وہی ظلم و جبر ہے, وہی ستم ہے, اور وہی جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جابر اور سخت قسم کے وہی وڈیرا سسٹم. بالکل وہ ان کو کوئی وہ اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ آزاد ہیں ہر لحاظ سے, وہ اسی طرح سے ہے جس طرح آپ جی جس طرح بالکل ابھی تک ان کے اوپر ظلم و ستم ویسے کا ویسے ہی جاری ہے. تو ان کے لیے آزادی کیا ہوگی؟ ان کے لیے تو یہ بس ایک کہہ لیں کہ ایک غلامی سے نکلے دوسری غلامی میں چلیں گے, بس طریقہ کار مختلف ہے. اچھا, یہ اصل میں نا وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ تحریک پاکستان کی جو تحریک چلی تھی 3 مرحلوں میں, شروع میں تصور, پھر تحریک, پھر قیام. اب تصور دینے والے ایسے لوگ تھے جو اقبال ہیں یا ان کے جو ہم فکر لوگ تھے, قائدین تھے. پھر اس کے بعد تحریک میں وہ سب نے ایک طرح سے حصہ لے لیا. اب قیام کے بعد کیا ہوا؟ جو بنیادی پاکستان کی تحریک کے جو بانی لوگ تھے, تحریک کے اصل جو پلرز تھے, وہ فوراً چلے گئے. قائد اعظم رحمہ اللہ صرف 1 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو پورے اس میں شروع میں ایک گورنر جنرل تھے, وہ بھی غیر مسلم تھے.
چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے. پھر اس کے بعد صرف لیاقت علی خان ہیں قائد ملت. ان کے حد تک آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اصل جو بنیادی تحریک پاکستان کے قائدین ہیں ان کی حکومت رہی تقریباً 7-8 سال کا دورانیہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا، پاکستان کی تحریک کے جتنے بھی مخالفت کرنے والے تھے، خاص کر لینڈ لارڈ جو ہے، جاگیردار طبقہ، جن کو مختلف کسی کو کچھ خطاب دیا تھا، خان بہادر کا خطاب دیا تھا، وہی لوگ جو آج کل پاکستان کی سیاست پر چھائے ہوئے ہیں، وہ سب کیا تھے؟ وہ انگریز کے غلام تھے متحدہ ہندوستان میں، اور انگریز کے جو سہولت کار تھے غلام بنانے میں اپنے عوام کو. وہی لوگ تھے جن کو انگریزوں نے نوازا، بہت زمینیں دے دیں، جاگیریں ان کے نام کر دیں، وہی لوگ تھے. لیکن کیا ہوا؟ ہائی جیک ہو گیا. آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ 2 طبقے ہو گئے. ایک عوام کا طبقہ جنہوں نے اپنا سب کچھ کسی مادی مفاد سے بے پرواہ ہو کر ایک مسلمان ریاست کے لیے، ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جنہوں نے قربان کر دیا تھا، جن کا ایک خواب تھا وہ. اور دوسرا جو عملاً پاور میں آئے وہ سارے تھے یہ سارا جاگیردار طبقہ. کچھ ہی عرصے کے بعد، 7-8 سالوں کے بعد، وہ جو بنیادی قائدین تھے وہ سب چلے گئے یا نہ بھی گئے ہوں، تو ان کا قبضہ آ گیا جو دل سے پاکستان کے قیام کو مانتے نہیں تھے. جی معذرت کے ساتھ ابھی ہمیں ڈاکٹر اجاز صاحب نے جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ فکر اقبال اور ہمارا معاشرہ. شاعر مشرق نے نوجوان نسل کے لیے بہت کام کیا، ان کا نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اقبال ایک شاعر پردہ ہیں. پردہ کی حیثیت سے اقبال نژاد نو سے بہت سی امیدیں وابستہ کرتے ہیں. تو ویسے تو اقبال کی جتنی بھی تصانیف ہیں ان میں نوجوانوں کے لیے بہت سے پیغامات دیے گئے ہیں، لیکن خصوصی طور پر جاوید نامہ کے آخر میں ایک نظم ہے کتاب بے جاوید. تو اس میں انہوں نے نوجوانوں کو ایک پورا چارٹ دیا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. تو جس چیز کو اقبال نوجوانوں کے لیے ضروری تصور کرتے ہیں وہ ہے اور امید. کیونکہ جب یقین اور امید نہ ہوں گے تو ان کو اپنی منزل آسمانوں سے بھی آگے نظر آئے گی. تو اقبال کم نگاہی اور بے یقینی اور نا امیدی کے خلاف ہیں، اور چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ اس قسم کی جو فرسٹریشن کا شکار ہونے کے بجائے اپنے اندر ایمان کی جو قوت ہے وہ پیدا کریں. تو اقبال کا جو پورا جو فلسفہ ہے وہ آگے ہم چلتے ہیں کہ ایجوکیشن میں ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو تعلیمی اداروں میں خاص کر ہمارا جو نصاب ہے اس میں جو شخصیات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خاطر خواہ معلومات بچوں کو فراہم نہیں کی جاتی، اور بچوں کو خیالی ہیرو جو ہوتا ہے، خیالی ہیرو اس کے لیے مطلب بہت ساری بھی اس میں جس طرح چارلی بابا چور جیسی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، اور ہماری جو بڑی شخصیات ان کو نکال کر جو لوکل قسم کی شخصیات ہیں، سیاسی شخصیات، ان کو شامل کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا تجویز پیش کریں گے کہ کیا اس طرح جو ہمارے جو بڑے شاعر ہیں، ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں، ان کو نکال کر جو لوکل قسم کی جو شخصیات ہے ان کو شامل کرنا؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں خاص کر جو نصاب ہے اس میں جو ہماری بڑی شخصیات ہیں جس طرح ہمارے شاعر مشرق ہیں اور جو باقی لوگ ہیں ان کو نکال کر ان کی جگہ جو لوکل شخصیات ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اقبال نژاد نو سے بہت سی امیدیں وابستہ کرتے ہیں. تو ویسے تو اقبال کی جتنی بھی تصانیف ہیں ان میں نوجوانوں کے لیے بہت سے پیغامات دیے گئے ہیں، لیکن خصوصی طور پر جاوید نامہ کے آخر میں ایک نظم ہے کتاب بے جاوید. تو اس میں انہوں نے نوجوانوں کو ایک پورا چارٹر دیا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. جی تو جس چیز کو اقبال نوجوانوں کے لیے ضروری تصور کرتے ہیں وہ ہے یقین اور امید. کیونکہ
جب یقین اور امید ان میں پیدا ہوں گے تو اپنی منزل آسمانوں سے بھی آگے نظر آئے گی. جی بالکل. کم نگاہی اور بے یقینی اور ناملاف ہے، اور چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ اس قسم کی جو فرسٹریشن کا شکار ہونے کے بجائے اپنے اندر ایمان کی جو قوت ہے وہ پیدا کریں. جی تو وقت کا جو پورا جو فلسفہ ہے وہ بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ نے اقبال ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، ظاہری بات ہے کہ آپ نے یہ ادارہ ایک ہدف رکھ کے ذہن میں بنایا ہوگا، تو آپ اس ادارے کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ آپ نے ادارہ کیوں بنایا؟ جی لگتا ہے ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے منتقل ہو گیا، دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. جی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے نوجوان نسل کے لیے ان کے بہت ساری خدمات ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند. اب دیکھیں شاعر مشرق نے نوجوان نسل کو نا امیدی سے نکال کر امید کی ایک کرن دکھائی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یوتھ ہی ہے جو کسی معاشرے میں تبدیلی لا سکتی ہے، ترقی لا سکتی ہے، تبدیلی لا سکتی ہے، تحریک چلا سکتی ہے، اور یوتھ ایک ایسی پاور ہے کہ اس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا، تبدیلی لا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو آج کا جو نوجوان ہے، آج کی جو یوتھ ہے، وہ بہت مایوس ہو چکی ہے. اس مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مایوس ہے؟ ڈاکٹر اعجاز الحق صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہم ان کو سن نہ سکے. جی دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش. جی تو نوجوانوں کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ اقبال کا آپ یوں کہہ لیں کہ اصل محور جو ہے شاعری میں، اصل محور اور اصل خطاب سارے جو ہے نا یوتھ سے ہے اور نوجوانوں سے ہے. جی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہی ہیں، کیونکہ اسی لیے کہا کہ خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یعنی جوانوں کو عام طور پر یہ ہے کہ بوڑھے لوگ ہیں جو پیر ہیں، بزرگ ہیں، ان کے تجربے سے نوجوان سیکھیں. لیکن اقبال نے کہا کسی چیز کو، کیونکہ اقبال کی فکر جو ہے نا وہ انقلابی ہے، تحریکی ہے. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. اس طرح ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تبدیلی اور ہر دم متحرک رہنا. تو تحرک جو ہے ٹھیک ہے، نوجوان بزرگوں میں سوچ ہوتی ہے، ان میں حکمت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان میں اپنی جسمانی طور پر وہ اتنی قوت نہیں پا سکتے اپنے اندر کہ کسی کام کو تکمیل تک پہنچایا جائے. اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، عمل کرنے کے لیے کہ بزرگوں کا استاد نوجوانوں کو مانا جائے. تو اسی طرح جتنے بھی خطاب ہیں اقبال کی شاعری میں محور ہی نوجوان ہیں. نوجوانوں سے آپ کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں. اور جو بنیادی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ نا امیدی سے نکال کر ان کو عمل پر اکسانا اور ان کو امید دلانا، یقین دلانا، اپنے آپ پر اعتماد دلانا. نوجوانوں کے حوالے سے جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر شاہی بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. اقبال کا ایک خواب تھا، اپنے اوپر اعتماد تھا کہ میرا جو نور بصیرت، جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ سب دیکھیں. تو اللہ سے ہی دعا کی کہ یہ جو نوجوان ہیں ان کو میرا نور بصیرت دے دے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں آئندہ ہونے والا وہ سب ان کو دکھاتے تاکہ ان کو عمل پر برانگیختہ کیا جا سکے. اس کو اسی طرح اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، خودی کے حوالے سے. اب یہ ہے کہ اقبال کے فلسفے کو، اپنے فکری بنیادوں کو اگر ہم دیکھیں تو دو چار ایسے بنیادی فلسفے، بنیادی فکر اور بنیادی چیزیں ہیں جن پر وہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں. جی معذرت کے ساتھ ابھی ڈاکٹر صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا، ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی میں بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک اقبال ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے. ظاہری بات ہے کہ آپ نے یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اس میں ذہن میں کوئی ہدف رکھ کے بنایا ہوگا. تو یہ انسٹیٹیوٹ بنانے کے پیچھے آپ کے اہداف کیا تھے، کیا مقاصد تھے، اور یہ کیوں انسٹیٹیوٹ بنایا گیا؟ جی دیکھیے کہ اقبال ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اقبال کے حوالے سے معیاری تحقیق کا فروغ ہے. تو اقبال کے حوالے سے بہت سے ادارے موجود ہیں اور بہت سا
तहकीकी काम हो चुका है, जी मगर बहुत सा जो ज़रूरी और अहम काम है वो भी होना बाकी है। तो इस इदारे से बहुत से रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं वो वाबस्ता हैं, जो इकबाल पर नए नए मौज़ूआत पर काम करने की सलाहियत रखते हैं। जी तो इस इदारे का एक मकसद ये भी है कि जो लोग इकबाल पर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके साथ मुकम्मल ताउन किया जाए और उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। इस हवाले से उन्हें मौज़ूआत और जो तहकीकी मवाद है उसकी फराहमी जो है उसमें उनको सहूलत फराहम की जाए। जी तो और इसके साथ साथ हमारा ये भी प्रोग्राम है कि इस तहकीकी काम को शाया भी किया जाए, और इसके लिए हम जल्द एक पब्लिकेशन विंग भी बनाने जा रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो रेगुलर लेक्चर्स जो हैं कलामे इकबाल और फिक्र इकबाल की तफहीम के हवाले से जो है वो उन लेक्चर्स का इनेकाद हो रहा है, और आइंदा भी इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। और इसके अलावा बहुत से सेमिनार्स इस हवाले से मुनक्किद किए जाएंगे। जी, इकबाल की जो सोच है, उसकी जो फ़िक्र है, उनको आवाम में फैलाने के लिए एक बड़ी अच्छी काविश है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए करंट सिचुएशन को देखा जाए तो इकबाल ने तो नौजवानों को जो है वो बड़ी उम्मीद दी थी, जैसा कि वो कहते हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वैरान से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ ऐसा की। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका है, नाउमीदी उसमें बढ़ गई है। तो सर आप ये बताएं कि आज का नौजवान जो है वो मायूस क्यों है, हम किस तरह नौजवान नस्ल को मायूसी से निकाल सकते हैं? देखिए, जो इकबाल का जो कलाम और फलसफा है वो जो है वो बेयकीनी और ना उम्मीदी का खात्मा कर देता है। जी, तो इकबाल जो है वो हमारे नौजवानों में जो बढ़ती हुई कम निगाही या बेयकीनी या ना उम्मीदी जो है जी, उसको खत्म करना चाहते हैं। तो इकबाल नौजवानों में इनकलाब चाहते हैं, मगर उनके ख्याल में जिंदगी में उस वक्त तक इनकलाब बर्पा नहीं हो सकता जब तक कि उसकी अंदरूनी गहराइयों में इनकलाब पैदा ना हो। जी, और कोई नई दुनिया खारजी वजूद इख्तियार नहीं कर सकती जब तक कि उसका वजूद पहले इंसानों के ज़मीर में मुतशक्किल ना हो। तो इकबाल नौजवानों के दिलो निगाह में इनकलाब चाहते हैं। तो लेकिन हो ये रहा है कि हमारे निसाब से इकबाल को जो है वो एक नजरअंदाज करने की रविश जो है चल रही है। तो जब हमारे पास हकीकी हीरोज मौजूद हैं तो हमें ख्याली हीरोज की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी तरह है कि बड़े हमारे जो बड़े बड़े शायर हैं उनको निकाल कर जो लोकल किस्म की सियासी शख्सियात हैं या वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुछ भी नहीं किया, उनको मुतारफ़ करवाया जा रहा है। जी जी, ये जो एक समझ लें कि ये बतल शिकनी या हीरो फरामोशी का एक रवैया है। तो नौजवानों के लिए ऐसी अजीब शख्सियत का मुताला बेहद जरूरी है जो उनके अफकार और किरदार पर असरअंदाज हो सके। जी, असरअंदाज हो सके। हमारे जो निसाब है अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इसकी कोई गोल ओरिएंटेड नहीं है, जबकि इसमें इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया कि हम किस किस्म की कौम और किस किस्म की जो नौजवान नस्ल है वो तैयार करना चाहते हैं। तो अफसोस की बात है कि हमारे निसाब में और हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें जो हमारे कौमी हीरोज हैं उनसे एक मुगायरत और बेगानगी का रवैया पाया जाता है। और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो हम अपनी तहजीबी खुदी से भी बेगाना होते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। जी, तालीम से थोड़ा सा आगे हम चलते हैं कि आज की जो नौजवान नस्ल है, वैसे तो नौजवान नस्ल के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो जैसे कि हमारे जब हमने इस मौजू को सोशल मीडिया पे जो है वो शेयर किया तो बहुत सारे लोगों ने अपने सवालात जो है वो शेयर किए। उसमें एक सवाल ये था कि आज के नौजवान को तो बिजली की लोड शेडिंग ने पिघला के रख दिया है। एक स्टूडेंट जो है वो लोड शेडिंग की वजह से इम्तिहान की तैयारी जो है वो नहीं कर पाता। अगर वो मच्छरों और गर्मी से जंग जीत जाए
تو اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس کے پاس جاب کا. ڈگری پاس ہوتی ہے لیکن جاب نہیں ملتی. بہت سارے جو ہے وہ اس کے پروسیجر ہوتے ہیں, ان پروسیجر کو ان جو ہے وہ بڑے بڑے آپ کے جو راؤنڈز ہوتے ہیں ان کو جب آپ کلیئر کرتے ہیں تو تب تک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نوکری پہ آلریڈی جو ہے وہ جاب کسی کو مل چکی ہے, اور بجائے میوسی کے اپنے آپ کو کوسنے کے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس ملک کا سب سے حقیر آدمی سمجھنے کے, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی یہ تو ایک عالمگیر مسئلہ ہے, بے روزگاری اور افراط قوت جو ہے, تفریط زر, یہ سب. تو ایک یہ ہے کہ آپ نصاب میں جو بنیادی ہماری خامی ہے کہ اس کو صرف آپ نے ڈگری کے حصول کا ذریعہ بنا دیا ہے. اور دوسری بات کم ہمتی. اب پرانے دور کو دیکھیں اور اب کے دور کو دیکھیں, اب ہمیں حیرت ہوتی ہے. وہ دور, اب یہ جو شکایت کرتے ہیں کہ مچھروں کی یا لوڈ شیڈنگ کی, وہ تصور کریں کہ ہمارے اوائل اسلام میں اور سے جس طرح پہلے ذکر کیا تھا کہ جو ہمارا وہ تھا غلبے کا دور تھا مسلمانوں کا, اس دور میں ایسے ائمہ گزرے ہیں جنہوں نے ہزار ہزار کتابیں لکھی ہیں. اس دور میں آپ دیکھیں نہ آپ کے پاس وہ کمپیوٹر تھا, نہ وہ قلم دوات, نہ روشنی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی ان میں سے ایک ہی امام یا ایک ہی جو سلف میں سے کسی ایک فرد کی مکمل کتابیں ہم اپنی پوری زندگی میں پڑھ نہیں پاتے جو وہ لکھ کے گئے ہیں. نہ ان کے پاس آپ کی طرح آج کل کی طرح بہت اعلیٰ کوالٹی کے جو بیرونی امپورٹڈ قسم کے کاغذ تھے. لیکن دیکھیں نا, یہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہے انسان ان کا عادی بن جاتا ہے. تو میرے خیال میں ان نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ یہ شعر بڑا مناسب رہے گا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو آخر پہ میں چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے جو اس وقت جو ہے بالکل مایوس ہے, وہ چاہتی ہے کہ ان کو جو ہے ان کا جو ایک رتبہ ہے, ان کا جو ایک مقام ہے, ان کے جو حقوق ہیں ان کو حقوق دیے جائیں. تو اس وقت ہم اپنی یوتھ کو ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے اور مایوسی سے نکلنے کے لیے اور باقی جو حالات چل رہے ہیں ان کا جو مقابلہ کرنے کے لیے ہم اپنی یوتھ کو کس طرح اصلاح ان کی کر سکتے ہیں, کس طرح ہم ان کو نظریہ پاکستان سے روشناس کرا سکتے ہیں, اور کس طرح ہم ڈاکٹر علامہ اقبال نے جو ایک خواب دیکھا تھا پاکستان کا, اس خواب کے مطابق ہم اپنے ملک کو کس طرح اس ڈھانچے میں ڈال سکتے ہیں. جی آج کل کے جو نوجوانوں کے مسائل ہیں وہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے, اور یہ جدید دنیا کا پیدا کردہ سارا مسئلہ ہے. اور ہم نے اس لیے کہ اس کو مکمل طور پر کامیابی اور ناکامی کا معیار جو ہے صرف مادی چیز کو سمجھ لیا ہے. اب یہی دیکھ لیں کہ کوئی بھی چیز, انسان موٹیویشنل جو اسپیکرز ہوتے ہیں ان کی آپ تقریروں کو دیکھ لیں, جس آدمی کو آپ سب سے زیادہ کامیاب بنا کر پیش کریں گے وہ کیا ہے, وہ بندہ کوئی غریب تھا, اس نے کوئی کام کیا یا الٹے سیدھے ہاتھ مار کر جس طرح بھی کیا ہو جا کے ایک مقام حاصل کر لیا, اس نے پیسے اتنے بنا لیے. مطلب یہ محنت ضروری ہے, لیکن یہ نہیں کہ صرف وہ پیسہ حاصل کرنے والا ہی ایک کامیاب بندہ ہے. کامیابی کے مختلف تصورات ہیں. ہو سکتا ہے ایک بندہ, جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ایک بندے کو جو اپنی شوق ہے وہ مکمل کر لے, وہی خوشی. ایک فلسفی تھے ڈیوجانس کلبی, وہ ایک کتے کے ساتھ رہتا تھا, ایک پیالے ایک کتا اس کا کل سرمایہ تھا, جو آج تک اس کا نام ہے. لیکن جب وہ کہیں بیٹھا ہوا تھا تو سکندر اعظم آئے, ان کے سامنے کھڑے ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں, آپ کو کیا دے دوں. انہوں نے کہا کہ تم میرے اور دھوپ کے درمیان سے ہٹ جاؤ. مطلب وہ اپنے اس پر مطمئن تھا. ایک طرح سے وہ خود کامیاب بندہ ہے, کیونکہ جو کچھ وہ دل میں چاہتا تھا وہ خود حاصل کر رہا ہے. یہ کہ آپ اپنی تمناؤں کو لامحدود کر دیا ہے, مادی حوالے سے خاص کر آپ نے اپنی تمنائیں بہت زیادہ لامحدود کرنی ہیں, اور اپنا موازنہ کرتے ہیں کہ گاڑیوں کے ذریعے, بنگلوں کے ذریعے. تو اس طرح آپ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ اپنی تمناؤں کو جس طرح چادر دے کر پاؤں پھیلا ہوئے, ہمارا مشہور مثل ہے. کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ پیسے ہوں, آپ میلز مالک ہوں, آپ کے پاس بنگلے ہوں. آپ کی ایک خوبی ہے, ایک صلاحیت ہے, آپ اس کو اجاگر کریں, آپ اسی فیلڈ میں آپ کامیاب ہو جائیں, آپ کامیاب ہیں, آپ عزت کمائیں. تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی تمناؤں کو لامحدود نہ کریں مادی حوالے سے. ویسے تمنا کی کوئی وسعت نہیں ہے, تمنا آپ کریں, کیونکہ تمنا کے کرنے کے بعد, خواہش کرنے کے بعد ہی آپ اس پر کو پورا کرنے کے لیے عمل کریں گے. بالکل, وسائل کے بجائے اپنے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے ان کو اجاگر کرنا چاہیے. جی زاہد سید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی. اسی طرح ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر اعجاز الحق اعجاز صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے نوجوان نسل کے لیے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ اکابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو منزل اپنی آسمانوں میں. ناظرین دیکھیں, ہماری جو نوجوان نسل ہے
اس میں ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ نوجوان نسل کے جو حقوق ہیں ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں، بالکل حقوق نہیں دیے جا رہے. نوجوان نسل ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہو چکی ہے. لیکن جس طرح زاہد سعید صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو وسائل ہیں، وسائل کے اوپر نہیں بلکہ آپ اپنے اندر چھپی ہوئی جو صلاحیت ہے، جو خوبی ہے، اس چیز کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی پاور کو پہچانیں. کیونکہ دیکھیں کہ نوجوان جو ہوتا ہے وہ کسی بھی معاشرے میں ترقی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اور نوجوان جو ہوتا ہے وہ کسی بھی معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے، ترقی لا سکتا ہے. وسائل تو دیکھا جائے تو وسائل اگر کچھ عرصہ پہلے کی بات کی جائے تو کچھ عرصہ پہلے بھی وسائل کوئی بہت زیادہ نہیں تھے ہمارے پاس، لیکن ہم نے اس ملک کو بہت ساری قربانیاں دیں، اس ملک کے لیے بہت زیادہ خون بہایا، اپنا سب کچھ قربان کیا اور حاصل کر لیا. کیا تھا اس وقت؟ ہمارے دلوں میں ایک جذبہ تھا، ہماری سوچ جو ہے وہ اس میں ایک فکر تھی ہمارے پاس. ایک علامہ اقبال نے جو ہمیں ایک سوچ دی تھی، ایک فکر تھی، وہ تھی ہمارے پاس، اور ہمارے پاس ایک ہدف تھا. تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے، اس ارض پاکستان کے لیے جس کو ہم نے بڑی مشکلوں سے حاصل کیا اور جس کا ایک خاص مقصد تھا دو قومی نظریہ. دیکھیں لوگ جو ہیں وہ اس دو قومی نظریے کے خلاف آپ کو بھڑکائیں گے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چیلنج آپ کے سامنے ہیں، لیکن اب وہ دور نہیں رہا کہ جب آپ کسی چیز کی جو ہے وہ تحقیق کرنا چاہیں تو تحقیق نہیں مل پاتی تھی. اگر دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ علامہ اقبال کے جو اوپر بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ بنے ہیں جو ان کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کا جو لٹریچر ہے وہ آپ کو ویب سائٹ پہ مختلف جگہوں پہ آپ کو مل رہا ہے. تو آپ ان لوگوں کی بات کیوں سنیں؟ آپ خود اس لٹریچر کو پڑھیں اور علامہ اقبال کی جو شخصیت تھی، ان کا جو نظریہ پاکستان تھا، اس چیز کو سمجھیں. جی ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.